ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کنڈی صاحب، آج بلاول صاحب نے دھواں دھار پریس کانفرنس کی، نئے NFC ایوارڈ کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو مزید وسائل دیے جائیں۔ وفاقی حکومت کی ناکامیوں اور کوتاہیوں کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان معاملات تو کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، وجہ کیا ہے؟ رحیم، دیکھیں، اتحادی حکومت میں جو ہے وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، فاصلے بڑھتے بھی ہیں، کم بھی ہوتے ہیں۔ ہم اتحادی جماعت کے ہیں یا ان کے سپورٹر کے ہیں، ہم PMLN کے سپورٹرز ہیں، ہم ان کو مشورہ اس حوالے سے دیں گے جس میں ہم سمجھتے ہوں گے کہ ہماری بہتری ہوئی اس اتحادی حکومت کی۔ ہم کبھی ایسا مشورہ نہیں دیں گے جس میں ہم کہیں گے کہ حکومت کی جو ایسی چیزیں ہوں جس سے ان کو پاپولیرٹی نہ ملے۔ لیکن ڈیفینیٹلی بلاول صاحب نے کئی دفعہ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی ہے، ریسنٹلی بھی انہوں نے ملاقات کی، اور ہم ہمیشہ پازیٹیو چیزیں ہی کرتے ہیں کہ ہم ان کو پازیٹیو چیزیں بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب 26ویں ترمیم کی بات آئی اور جب ضرورت پڑی تو بلاول صاحب نے انٹروین کیا اور انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو راضی کیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ڈیلیگیشن لیڈ کر کے پاکستان کو اور کشمیر کا مقدمہ لڑنے دنیا کے مختلف ممالک میں گئے۔ تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں ہوں، بہتری ہو، عوام کو سہولیات ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ریلیف دیا کریں۔ کنڈی صاحب، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو ان کا ایک لہجہ تھا اس سے لگ رہا ہے کہ شدید ناراضی ہے، اور اس وقت جو NFC ایوارڈ ہے، صوبوں کو جتنے مزید وسائل جو ہے وہ وفاق دے سکتا ہے وہ دینے تو چاہیے، لیکن وفاق کی اپنی جو اکنامک سچویشن ہے وہ بھی کوئی زیادہ اچھی تو نہیں ہے۔ دیکھیں، چیزیں وفاق کو بھی مانیٹر کرنی چاہیے۔ اب ایسے وزارتیں جو کہ ڈیوالو ہو چکی ہیں، وہ آج تک آپ کے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے، آپ ان کو کیوں نہیں ختم کرنا چاہتے؟ کیوں آپ نے رکھا ہوا ہے؟ کس لیے آپ نے رکھا ہوا ہے؟ ان کو ختم کریں، وہاں سے آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ باقی بہت سی ایسی چیزیں جیسے جہاں تک آپ NFC کی بات کرتے ہیں، میں جس صوبے سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں، یہاں پر ہمیں NFC میں آپ دیکھیں کہ آپ نے فاٹا مرجر کیا ہے۔ مرجر کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارا اگر 75 اسکوائر کلومیٹر اگر رقبہ تھا خیبر پختونخوا کا، تو اب 1 لاکھ ہو گیا ہے۔ 55 لاکھ آبادی بقول سرکار کے، حالانکہ مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آبادی زیادہ ہے، وہ بڑھ چکی ہے۔ کیا ہمیں اس میں پرسنٹیج ہمارا بڑا ہے؟ ہمارا جو ہے وہ پرسنٹیج نہیں بڑھا ہمارے شیئر کا۔ تو مطلب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو NFC ایوارڈ ہونے کے بعد جو ہے صوبوں کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ سندھ کے ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے ہیں، چاہے وہ KP کے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہیں، بیٹھ کے یہ مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکل سکتے ہیں۔ ڈویژل پول میں جو ہے ہمارا 17% ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 19% ہو جانا چاہیے تھا، جو کہ ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ صرف مرج ڈسٹرکٹس کی مد میں NFC سے کتنے پیسے PTI کی گورنمنٹ کو KP میں ملے؟ ان کی تیسری ٹرم ہے، اس کا حساب کیا وہ دے سکتے ہیں؟ اربوں روپے ہیں، فگرز تو آپ خود دے رہے تھے کنڈی صاحب۔ اس اینگل کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ وفاق تو پیسے دے رہا ہے، اور وہاں پر 40 ارب کے کوہستان جیسے سکینڈل نکل رہے ہیں، BRT میں خود برد نکل آئی ہے، اس معاملے کو بھی تو دیکھیں نا۔ دیکھیں، بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو لوگ ہم پہ جو ہے وہ مسلط کیے گئے ہیں، ان کو جب فنڈز ملتے ہیں، چاہے وہ NFC ایوارڈ میں جیسے اپنی بات کی، چاہے وہ کوہستان کا سکینڈل ہو، چاہے وہ گندم کا سکینڈل ہو، چینی کا ہو، بلین ٹری کا ہو، مسجدوں کے سولر چوری کرنے کے ہوں، ابھی ان کا ہیلتھ کارڈ میں جو ان کا جو ہے وہ اس میں ابھی ریسنٹلی جو ان کا ایک سکینڈل آیا ہے، تو بہت سی ایسی چیز، اب وہ فارسٹ کے اوپر جو ان کی لڑائی ہو رہی ہے، تو مطلب ہے کہ بہت سی چیزوں پہ ان کے آئے ہیں، مرگ جس کے پیسے کھا پی گئے۔ آپ سب بھی چھوڑ دیں، جو پولیس آپ کی حفاظت کرتے ہیں، جو چیک پوسٹوں پہ کھڑی ہے، کسی بھی وقت مطلب ان کو نہیں پتہ کہ ہماری جان خطرے میں ہے اور کسی وقت ہم شہید بھی ہو سکتے ہیں، قربانی دے سکتے ہیں، ان کے 700 ارب روپے سے زیادہ آ چکے ہیں۔ تو آپ نے پولیس کو کتنے اکوپ کیا؟ 1% آف NFC ایوارڈ ان کے لیے پیسے آ رہے ہیں، ان کو لے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ان کے نہ آپ نے بلٹ پروف جیکٹ لی ہیں، نہ ان کے آپ نے بلٹ پروف گاڑیاں دی ہیں، نہ گیجٹس لیے ہیں، نہ ان کو آپ نے اپ گریڈ کیا ہے، نہ کچھ کیا ہے، وہ رو رہے ہیں۔ تو پھر آپ باقی فاٹا اور اس کو کیا کریں گے؟ PTI کے کافی لوگ نائل ہو چکے ہیں، ان نشستوں پر الیکشنز بھی ہوں گے، ڈی نوٹیفائی لوگ ہو چکے ہیں، آخری فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی نظر میں کیا یہ فیصلے درست ہیں ڈی نوٹیفائی کرنے والے؟ اور کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے گی یا الگ الگ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے فیصلے آئے ہیں، بہت جلدی فیصلے آ جانے چاہیے تھے۔ اس ملک میں اگر سزا جزا نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے GHQ پہ حملہ کیا، کور کمانڈر گھر پہ حملہ کیا، چھاونیوں پہ کیا، آپ کے موٹر وے کے ٹول پلازے جو ہے وہ جلا دیے، پشاور کے ریڈیو اسٹیشن جلا دیا، اپنے شہداء اور اپنے ہیروز کے مجسموں کو جو ہے ان کی بے حرمتی کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو ہم تمغے دیں؟
ان کو سر پہ بٹھائیں. میں سمجھتا ہوں بہت لیٹ عدالتوں نے فیصلہ کیا, بہت پہلے فیصلہ کرنا چاہیے تھا, اور میں یہ عدالتوں کے فیصلے کو ویلکم کرتا ہوں. ڈیفائی ہوتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے, الیکشن ہوتا ہے, ایک پروسیس ہے, اس کو ہوگا. جہاں تک پیپلز پارٹی اور PMLN کا الائنس کی بات ہے ضمنی الیکشنز میں, تو پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کون کون سی سیٹ پہ کہاں پر وہ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, الائنس کرتے ہیں, کہاں نہیں کرتے. یہ تو جب الیکشن اناؤنس ہوگا تو اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. گورنر صاحب, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی بات کی جائے, خیبر ایجنسی میں, خیبر ڈسٹرکٹ میں کرفیو نافذ ہے, اسی طرح آپریشن سر بکف شروع ہے, باجا ورلڈ میں بھی شروع ہو چکا ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ صوبائی حکومت تو پہلے لمبو میں رہی, پہلے کہہ رہے تھے آپریشن کرنا ہے, پھر کہہ رہے تھے نہیں کرنا. صبح علی امین صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی, شام اپیکس کمیٹی میں وہ دوسرا بیان دے دیتے ہیں. اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ دیکھیں, یہ صوبائی حکومت تو کنفیوز ہے, ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور آپ نے بیانات کا ذکر کیا ہے کہ جو 24 گھنٹے کے اندر 2 بیانات دیے ہیں, کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف. یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والا جو کام ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. جہاں تک آپریشن کی بات ہے, دیکھیں انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہیں ہمارے ملک میں. اگر ایسے لوگ ہوں گے, ہمارے علاقوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانیں گے, جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانیں گے, جو ہمارے فوجیوں کو اور پولیس کو کے افسران کو اور ان کے جو ہے جوانوں کو شہید کریں گے, ٹارگٹ کریں گے, تو پھر آپ کیا مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوگا؟ دیکھیں, جرگے بھی بنائے گئے, ان کو کہا بھی گیا کہ آپ لوگ اس علاقہ چھوڑ جائیں. بہت مشکلات ہوتی ہیں فوج کو ود ان کنٹری آپریشن کرنا. ہندوستان کو اگر ہم 3-4 دن میں ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ تو گھنٹے 2 کی مار ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے شہریوں, ہمارے دیہاتوں میں ہمارے شہریوں کے درمیان ہے, ان کے اندر آپریشن کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن امپاسبل نہیں ہے. اس کے اوپر انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں امن ہو, ہمارے صوبے میں ترقی ہو, ہمارے صوبے میں خوشحالی ہو. ترقی اور خوشحالی اس وقت آئے گا جب امن ہوگا, اور جب ان لوگوں کو جو ہم گند یہاں سے نکالیں گے, ختم کریں گے, تو پھر ہمارے علاقوں میں جو ہے خوشحالی اور امن آ سکتے. دیکھیں, یہاں پر ایک اور نیریٹو بنایا جاتا تھا اور بنایا جا رہا ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ جی یہ فوج آ رہی ہے اور یہ مائنز اور منرل پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج تک فوج کو کتنے مائنز اور منرل کے ٹھیکے خیبر پختونخوا میں ملے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مائنز اینڈ منرل کیا ڈیر اسماعیل خان, ٹانک, بنو, لکی میں بھی ہے جہاں پر یہ حالات خراب ہیں. تو یہ ایک ایسا نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے فوج کے خلاف. ہماری جو مرگ ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں, خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, ہم سب اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں امن ہے, ہمارے صوبے میں سلامتی ہو, ہمارے صوبے میں ترقی ہو. بالکل گورنر صاحب, ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشن ہونا چاہیے. پہلے بھی ہم نے دیکھا اس کے نتائج مثبت آئے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. لیکن ایک بہت بڑی قیمت جو IDPs بے گھر ہونے والے افراد ہیں انہوں نے ادا کی. پہلے بھی وہ بڑی مصیبتوں سے گزرے اور اب بھی وہ بڑی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں. ان کی واپسی کی کوئی واضح ٹائم لائن دی گئی. 50,000 فی خاندان اور 25,000 واپسی پر یہ نہ ہونے کے برابر ہیں یہ پیسے. کیا وفاقی حکومت کو کچھ زیادہ کرنا چاہیے ان کے لیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ وفاق اور صوبے کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن یہ صوبے کی بات ہے, مرد جس سے لوگوں کی بات ہے. اس پہ وفاق اور صوبے کو اپنے حصہ ڈالنا چاہیے, ان کو زیادہ سے زیادہ سہولت دینی چاہیے. دیکھیں, مشکلات تو ہوں گی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مشکلات نہیں ہوگی. سفر کر رہے ہیں, گھر چھوڑنا بڑا کوئی آسان بات نہیں ہوتی, بے گھر ہونا کوئی آسان بات نہیں ہوتی, ظاہری بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ اس کو دیکھنا چاہیے. اس چیز کو ہمیں وفاق اور صوبے کو بیٹھ کر جو ہے اس مسئلے کا نکالنا چاہیے. اس میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب چیزوں پہ کٹ لگا کے سب سے پہلے جو ہے ان لوگوں کو جو اس وقت نقل مکانی کیے ہوئے ہیں ان کی جو ہے ان کو سہولیات زیادہ دینی چاہیے. ٹھیک. اچھا, ایک بیانیہ PTI سے بھی آیا. وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ان لوگوں سے مذاکرات کرنے چاہیے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ بیس آپریشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, PTI کا لیکن ایک حصہ ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو. اور اگر آپ کو یاد ہو, انہی کی گزشتہ حکومت میں کئی ہزار شدت پسندوں کو واپس لا کر دہشت گردوں کو بسایا گیا. دیکھیں, یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کیا مذاکرات, کس سے مذاکرات کریں؟ ہم ان لوگوں سے مذاکرات کریں جو ہمارے فوجوں کو شہید کر رہے ہیں, جو ہمارے پولیس کے نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں, جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے. جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتا ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں, نہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. پاکستان کے آئین کو مانے, پاکستان کے قانون کو مانے, پاکستان کی حکومت کے سامنے سرنڈر ہوں, گرفتاریاں دیں, اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں, بولے ہاں جی ایسے ہو جائے گا. کتنے تک مذاکرات کریں, کب تک کی؟ ہم نے تو کہا ہے لوگوں کو کہ آپ یہاں پر ان کو پناہ نہ دیں. یہ آپ کے لیے جو ہے وہ مضر ہے, پاکستان کے لیے مضر ہے, ہمارے صوبے کے لیے مضر ہے. لہٰذا ہم یہ چیز نہیں چاہتے کہ ہمارے صوبے میں بدامنی ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہاں سے نکل جائیں.
اگر نہیں نکلیں گے تو پھر کانسیکوینسز فیس کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سازید وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بہت بڑی خبر، امریکہ نے کالعدم فتنۃ الہندوستان BLA اور مجید بریگیڈ پر پابندی لگا دی ہے۔ عالمی دہشت گرد تنظیمیں یہ ڈکلیئر ہو چکی ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار محمد علی ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد۔